بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. صدق اللہ العظیم. انسان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں اور ان نعمتوں کی دو قسمیں ہیں، ایک ظاہری اور ایک باطنی، یا یوں کہہ لیں ایک ظاہری حصی جو ظاہری طور پر محسوس ہوتی ہے، جیسے گرمی ہے، سردی ہے، دن کی روشنی ہے، رات کا اجالا ہے، زمین ہے، آسمان ہے، بارش ہے، جتنی بھی یہ ظاہری طور پر نظر آنے والی چیزیں ہیں. اور دوسری ہے معنوی، ٹھیک ہے جی، وہ کیا جیسے علم ہے، عزت ہے، آبرو ہے، اخلاق حسنہ ہے، ایمان ہے، یہ باطنی نعمتیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ظاہری نعمتیں بیان کیا کہ بھئی دیکھو میں نے سب کچھ تمہارے لیے پیدا کیا ہے، زمین تمہارے لیے پیدا کی ہے، آسمان کو تمہارے لیے چھت بنایا ہے، زمین کو بچھونا بنایا ہے. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ انسان کے اوپر باطنی نعمتوں کو ذکر کرتے ہیں یا معنوی نعمتوں کو کہ دیکھو بندے، میرے پاس عبادت کرنے کے لیے اللہ کے میرے فرشتے بھی تھے، میری حمد و ثنا کرنے والے میرے فرشتے بھی تھے، لیکن زمین کے اوپر میں نے اپنا خلیفہ اور نائب بنایا تو حضرت انسان کو بنایا ہے. تو اسی باطنی نعمت کو اللہ تعالیٰ نے تقریباً 10 آیتوں کے اندر بیان کیا ہے کہ دیکھو میں نے علم دیا ہے، ٹھیک ہے، فرشتوں کے ساتھ آگے آئے گا کہ تقابل ہوا. دیکھو میں نے تمہیں جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو فرشتوں سے سجدہ کروایا، ٹھیک ہے جی، اور پھر یہ ہے کہ تمہاری ضروریات کا یہاں زندگی کے اندر خیال رکھا. تو اسی کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، جب تیرے رب نے فرشتوں کو کہا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں خلیفہ بناؤں گا. اب یہاں پر ایک بات ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے مشورہ کیا. مشورہ کرنے کے لیے دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک یہ ہوتا ہے کہ مشورہ اس وقت آدمی کرتا ہے جب دل کو اطمینان نہ ہو، علم جو ہے وہ مضبوط نہ ہو، شک ہو اپنے علم کے بارے میں کہ یہ کام کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، کیسے کرنا چاہیے. حالانکہ اللہ تعالیٰ کو نہ تو اپنے علم کے بارے میں شک ہے، ٹھیک ہے جی، اور نہ ہی کوئی اطمینان کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ کو تو ذرے ذرے کا علم ہے، ہر چیز کا علم ہے. اللہ تعالیٰ کو قیامت تک جو کچھ ہونا ہے سب کا علم ہے، ایک ایک سیکنڈ اللہ تعالیٰ کے علم کے اندر ہے. اور دوسری بات یہ کہ مشورہ اس وقت کیا جاتا ہے جس وقت حقوق مساوی ہو. مثلا جو ہے وہ 2 آدمی یا 3 آدمی ہیں، جیسے مسجد کی کمیٹی ہوتی ہے، مدرسے کی کمیٹی ہوتی ہے کہ بھئی بغیر مشورے کے کام ایک آدمی نہیں کر سکتا، دوسرے اعتراض کر دیں گے، ڈر ہوتا ہے، چلو بھی اعتراض سے بچنے کے لیے آدمی مشورہ کرتا ہے کہ اعتراض نہ کرے کوئی. تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات بھی نہیں ہے کہ بھی اللہ تعالیٰ کے مساوی کوئی ہو، اللہ تعالیٰ کے برابر کوئی ہو. فرشتوں کی اتھارٹی جو ہے اللہ تعالیٰ کے برابر ہو کہ بھی یہ ہے کہ بھی اللہ تعالیٰ حاکم ہے، فرشتے اپوزیشن لیڈر ہیں، ایسی بات بھی کوئی ان کے اندر نہیں ہے کہ بھی وہ مقابلے کے اندر کھڑے ہو سکیں. تو پھر اللہ تعالیٰ نے جو 2 طریقے اختیار کیے ہیں، ایک مشورے والا اور ایک حاکمانہ. ٹھیک ہے جی، مشورے والا طریقہ جیسے یہ کہا کہ فرشتوں کو کہا کہ میں خلیفہ بنانے والا ہوں، یہ مشورے والا طریقہ یا بظاہر جو صورت اختیار کی ہے یہ مجھے اور آپ کو سمجھانے کے لیے ہے کہ جب رب تعالیٰ جس کو سب چیزوں کا علم ہے وہ فرشتوں سے بظاہر مشورہ کر رہا ہے، تو تم بھی آنے والے وقت میں انسانوں جب دنیا کے اندر جانا تو اپنا ہر کام مشورے کے ساتھ انجام دینا. مشورے کی بڑی اہمیت ہے میرے بھائیوں. اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ. حالانکہ حضور کی شان تو بہت اعلیٰ اور بلند ہے، صحابہ تو اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے حضور کو فرمایا کہ میرے صحابہ سے کیا کرو، مشورہ کرو. تو مشورے کے اندر خیر ہوتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ظاہری صورت جو ہے وہ فرشتوں سے مشورے والی بنائی ہے. تو اس کا اہتمام کرنا چاہیے، خاص طور پر جو اجتماعی کام ہوتے ہیں اس کے اندر مشورہ. جیسے مثلا ہمارے یہاں مسجد کے ہے، کوئی مدرسہ ہو، کوئی پروگرام
پروگرام جلسے وغیرہ کا ہو، آپس میں سر جوڑ کر بیٹھنا چاہیے، آپس میں مشورے کے ساتھ، اور مشورے کے آداب بھی ہیں۔ تبلیغی بھائی جو ہیں تقریباً سب کو پتہ ہوتا ہے مشورے کے آداب کا، اور مشورے کے ساتھ چلتے ہیں تو جس کی برکت سے آج تک الحمدللہ ثم الحمدللہ اتنی بڑی جماعت اور اتنا بڑا کام کو اللہ تعالیٰ نے حفاظت سے محفوظ رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی، فتنوں سے محفوظ رکھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کی حفاظت ہے۔ تو مشورے کے اندر خیر ہوا کرتی ہے، بغیر مشورے کے کام نہیں کرنا چاہیے۔ آپ دیکھ لیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے ظاہری صورت یہی بنائی ہے کہ مشورے والا طریقہ اختیار کیا ہوا ہے، تو پھر بندوں کے لیے تو جن کا علم بھی کمزور ہے، جن کی اتھارٹی بھی کمزور ہے، تو دوسری بات آگے سے فرشتوں نے جواب دیا کہ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا، کہ کیا آپ زمین میں اس کو بنائیں گے خلیفہ جو فساد کرے گا اور خون بہائے گا؟ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں تیری حمد کے ساتھ، تیری تقدیس، تیری پاکیزگی کو بیان کرتے ہیں۔ فرشتوں کی تسبیح بھی سبحان اللہ و بحمدہ ہے، یہ فرشتے تسبیح کرتے رہتے ہیں۔ باقی ملائکہ فرشتے کہا کس کو جاتے ہیں؟ یہ فرشتے نور سے بنی ہوئی مخلوق ہے، اور یہ نور وہ نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ اللہ نور السماوات والارض، کہ اللہ نور ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے کوئی نعوذ باللہ یہ کوئی جدا ہو کر نور یا ٹکڑا ہو کر نور یا یہ فرشتے نہیں بن گئے ہیں۔ یہ نور ایک مخلوق ہے، جیسے زمین ایک مخلوق ہے، آگ ایک مخلوق ہے، یہ روشنی ایک مخلوق ہے مثال کے طور پر، تو اسی طرح جس نور سے فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا یہ بھی ایک نور ہے۔ ہمارے ذہن میں بعض لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے نا کہ فرشتے بھی نور، اللہ تعالیٰ کو بھی نور کہہ دیا جاتا ہے، تو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا ٹکڑا ہو کر یا نعوذ باللہ وہ فرشتے بن گئے ہیں، وہ ایک الگ مخلوق ہے، جیسے آگ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اسی طرح فرشتوں کو جس نور سے بنایا ہے وہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کا بنائی ہوئی مخلوق ہے۔ فرشتوں نے یہ جو کہا ہے کہ بھئی زمین میں جا کر یہ فساد کرے گا، خون بہائے گا، یہ فرشتوں کو کہاں سے پتہ چل گیا کہ فساد کرے گا، خون بہائے گا؟ تو اس کی تین وجوہات یعنی تین طریقوں سے پتہ لگنے کا بتایا گیا ہے تفسیروں میں۔ ایک تو یہ ہے کہ زمین پر جن رہتے تھے، جنہوں نے آ کر خون خرابہ کیا، فساد کیا، اس سے انہوں نے اندازہ لگایا کہ زمین پر جو جائے گا وہ فساد ہی کرے گا۔ دوسرا انہوں نے لفظ خلیفہ سے اندازہ لگایا کہ خلیفہ نیب، خلیفہ اسی وقت جو ہے بنایا جاتا ہے جب کہیں لڑائی جھگڑا ہو، فساد ہو۔ اگر لڑائی جھگڑا نہ ہو تو کوئی خلیفہ، کوئی نیب بنانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے اتنی زمین سے کئی گنا بڑی ایک آدمی کو جنت ملے گی تو کل جنت کتنی بڑی ہوگی، وہاں پر ایک بھی تھانے دار اور سپاہی نہیں ہوگا، کیونکہ وہاں لڑائی جھگڑا ہی نہیں ہے، کوئی فساد ہی نہیں ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ فرشتوں نے لوح محفوظ پر لکھا ہوا دیکھ لیا تھا کہ زمین، کیونکہ لوح محفوظ پر تو سب کچھ لکھا ہوا ہے نا کہ کیا کیا ہونا ہے، قیامت تک کے لیے ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں، وہاں انہوں نے لکھا ہوا جو مقربین فرشتے انہوں نے پڑھ لیا تھا کہ بھئی یہ مخلوق پیدا کروں گا، اللہ تعالیٰ نے لکھا تھا، پھر وہ زمین پر جائے گی، پھر زمین پر جا کر ان کی لڑائیاں بھی ہوں گی، ان کے فسادات بھی ہوں گی، جنگیں بھی ہوں گی، تو انہوں نے وہاں سے پڑھ کر یہ کہہ دیا کہ یا اللہ یہ تو زمین پر جا کر فساد کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک ہی جواب دیا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، بے شک جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، ٹھیک ہے جی، تمہیں کیا پتہ، وہ انسان جو میں پیدا کروں گا، تم تو نور سے بنے ہوئے، تمہارے اندر تو خواہشات ہی نہیں ہے، نہ تمہارا وضو ٹوٹتا ہے، نہ تمہیں نیند آتی ہے، پتہ تو اس مخلوق کا چلے گا نا کہ جو کیا کہتے ہیں اس کو، رات کو نیند پوری نہیں ہوگی لیکن فجر کے لیے پھر بھی اٹھ کر آ جائیں گے، سردی لگ رہی ہوگی، وضو کرنے کو دل نہیں چاہ رہا ہوگا لیکن وضو پھر بھی کر لیں گے۔ تو جن کے ساتھ خواہشات ہوں گی، جن کے ساتھ جو ہے رکاوٹیں لگی ہوئی ہوں گی، وہ جب میرے حکموں کو پورا کریں گی تو فرشتوں تمہارے پورے دن کی عبادت ان کے 5 منٹ اگر وہ عبادت کر لیں گے تو پھر بھی ان کی عبادت افضل ہوگی، یعنی ان کے 5 منٹ کی عبادت تمہارے سارے دن کی عبادت سے زیادہ افضل ہوگی۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے نیب بنایا ہے، اللہ تعالیٰ کی اس نیابت کو جو ہے وہ قدردانی کریں، اللہ تعالیٰ کے حکموں کو پورا کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ بھی اس پہ عمل کی توفیق نصیب